سورۃ النجم کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی مالک ہے ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا عمل کیا ان کے عمل کا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ وہ بدلہ دے نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، إِلَّا اللَّمَمَ، سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے۔ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، کوئی شک نہیں تیرا پروردگار بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ إِذْ أَنشَأَكُمْ، جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جس وقت کہ تم چھوٹے بچے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس پاکیاں بیان نہ کرو اپنے آپ کی۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد اور اس کا مالک کون ہے، اور اللہ نے ان کو کس کے لیے پیدا کیا، مقصد کیا ہے ان کے بنانے کا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان ہمیشہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے، جو ہو جائیں ان پہ ندامت اور شرمندگی اختیار کرے۔ اللہ بڑی بخشش اور بڑی مغفرت والا ہے، لیکن اپنی پاکیاں بیان نہ کرتا رہے، اپنی تعریفیں انسان نہ کرتا رہے کہ میں جناب بڑا حاجی ہوں۔ اس بات کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ پہلی بات بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کو مقصود بنا کے جیتے ہیں، زمین و آسمان میں صرف اسی لیے محنت کرتے ہیں ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ کسی انسان کو ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا کے خزانے اور دولتیں بھی مل جائے، تو پھر بھی کائنات کا حقیقی مالک کون رہے گا؟ اللہ ہی رہے گا۔ للہ، اس کو شروع میں لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ آسمان و زمین کی ملکیت میں کسی کی شراکت بھی نہیں ہے، بلا شرکت غیر۔ اس کا تنہا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ سارا کچھ بنایا کس لیے؟ آسمان، زمین، کائنات، انسان، اور پھر اس کے اندر ساری چیزیں، یہ انسان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا کیا کوئی کھیل ہے؟ کیا کوئی تماشا ہے؟ بس یہ کوئی بس ایسے چند دن کا ایک جو تھیٹر لگا اور اس کے بعد اپنی اپنی کناتیں اور اپنے تمبو اٹھائے اور چلے گئے، بس نہیں۔ اللہ پاک فرماتے اس سارے جہان کے بنانے کا مقصد وہ جزائے عمل ہے۔ سارے کے سارے جہان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جزائے عمل، عمل کا بدلہ۔ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، اور برا عمل ہے تو اس کا بدلہ بھی برا اور بھیانک ہوگا۔ یہ مقصد ہے اس کے بنانے کا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں انسان شاید بھول جائے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی برائیوں کو بھول جاتا ہے، بعض اوقات انسان اپنی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا پروردگار وہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے۔ اس لیے فرمایا اس سارے کے سارے جہان کے بنانے کا مقصد وہ جزائے عمل ہے۔ اور جزائے عمل کیسے ہوگا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو برا بدلہ ملے گا۔ کالے کرتوت، گندے کام، گھنونے کام اور بے حیائی اور فواحش اور منکرات کے کام اسی میں لگے رہے تو آگے ان کو جو جزا ملے گی وہ بھی بڑی خوفناک اور بھیانک ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ یہ تو ایک دو ٹوک بات ہے کہ برے عمل کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا اور خوبصورت بدلہ ملے گا۔ لیکن اب ذہن میں یہ بات آتی، بعض اوقات بندہ انسان ہے، بشر ہے، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نادانی میں ناواقفیت میں گناہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہر عمل پر پکڑ شروع ہو جائے تو پھر تو انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک خود فرماتے کہ اگر میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ انسانوں کے ہر ظلم، ہر گناہ، ہر غلطی پہ پکڑ کرنے لگ جائے تو پھر مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو زمین پہ کوئی چلتا پھرتا نظر ہی نہ آئے۔ اللہ کے سامنے کون انسان ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے سوا، ان معصوم اور مقدس ہستیوں کے علاوہ ہر انسان ہی خطا کار ہے، ہر انسان ہی غلطی کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے کتنا بڑا راستہ دیا، ایک پورا موٹر وے کھول دیا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کرے میرے بھائیوں، وہ کتنا بڑا بخشنے والا ہے۔
اور کتنی امید اس نے دلائی ہے۔ میرے آپ کے لیے اس اگلی آیت میں بڑی زبردست امید ہے۔ اللہ پاک فرماتے الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ان بڑے گناہوں، بے حیائی کے کاموں، فواحش اور منکرات سے بچنے والے، خیال رکھنے والے، پرہیز کرنے والے، اجتناب کرنے والے، اللہ پاک فرماتے الا اللمم، ان سے اگر کوئی لمم ہو بھی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی بخشش کے دریا وہ بہت بڑے وسیع ہے، وہ بہت معاف کرنے والا۔ لمم کیا ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے۔ ایک تفسیر تو یہ کی کہ لمم صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لمم اس میں وہ کبیرہ گناہ بھی شامل ہیں جو انسان نادانی میں کر جائے، بھول سے ہو جائیں، غلطی سے اور ناواقفیت سے ہو جائیں، اور ان پہ پھر اصرار نہ کرے۔ یعنی ایک دفعہ ہو گیا، توبہ کر لی، دوبارہ اس کے پاس نہیں گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان بار بار ایک گناہ کرتا رہتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، پھر اس پہ کوئی ندامت اور شرمندگی بھی اختیار نہیں کرتا، کبھی دل میں احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر وہ گناہ بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی معاف کرے نہ کرے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ فرماتے اگر تم بڑوں سے بچو، بڑے بے حیائی کے کام، گناہ کے کام، کبیرہ گناہ، شرک ہے، کفر ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، سود کھانا ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، ان بڑے گناہوں سے فرمایا تم بچو، تو جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ اللہ کی بخشش سے ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنے راستے رکھ دیے۔ ابھی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے وضو کیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے، مفہوم اس کا یوں ہے کہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز کی برکت سے اللہ نے بہت سارے گناہ معاف کر دیے، اور انسان کے گناہ فرمایا ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے انسان گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، نماز کی برکت۔ پھر انسان چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے، مثلاً یوں ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی پڑھ لیں سارے دوست، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ایک دفعہ پڑھا 4000 برائیاں نامہ اعمال سے مٹا دی گئی، 4000 گناہ مٹ گئے۔ اب 4000 گناہ شاید ہم 24 گھنٹوں میں کرتے ہوں، لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پہ 4000 مٹا دیتے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور چھوٹے چھوٹے جو ایسے چلتے چلاتے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں جن کو انسان اپنی عادت نہیں بناتا۔ بس مثال کے طور پہ اب ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے گانا سننا لیکن انہوں نے لگا دیے، اب ہم مجبور ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ آج کل تو دھڑلے، پہلے کوئی شرم حیا ہوتی تھی، آج کل تو دھڑلے سے کہہ دیتے نہیں سننا ہی، تھلے اتر جاؤ۔ اب ہم بندہ کیا کرے؟ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اب ایسی جگہوں پر جو یہ نادانستہ، ناواقفیت میں نہ چاہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے تیرا رب بڑی وسیع بخشش والا، ان ربک واسع المغفرہ۔ باقی اندر کیا ہے، اندر کیا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتے کہ میں اب سے نہیں جانتا، هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا،
انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی. اس زمین سے اور مٹی سے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تم سعید ہو، تم بدبخت ہو، تمہارا انجام کہاں پہ ہوگا، اللہ کو سارا پتہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے ہم اس کے تحت ہم نے چلنا ہے، ہم تو مجبور ہیں. ایسا نہیں. ہم نے جو کرنا ہے اللہ نے وہ لکھ دیا. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ تھا ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس لیے ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اپنے اختیار سے عمل کرتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو گھسیٹ کے اچھائیوں کی طرف لے جائیں، ہمارا یہ جو نفس ہے نا اندر کا، یہ جاتا ہے سہولتوں کی طرف، یہ جاتا ہے آسانیوں کی طرف، یہ جاتا ہے خواہشات کی طرف. اب صبح کا وقت ہے، سردی ہے، گرم رضائی میں لیٹے ہوئے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. اب جو اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں، سچی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا گھسیٹ کے لائے اللہ کی توفیق سے. آسان نہیں ہے یہ آنا. اسی طرح بندہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے کھینچ کے نیکی کے کاموں کی طرف لے جاتا رہے. اللہ فرماتے پھر میں بھی اس کا مددگار ہوتا ہوں اور نیکی کے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. لیکن اندر کیا ہے، انجام کیا ہے، اللہ فرماتے میں اس کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. جب زمین سے پیدا کیا تھا میں اس وقت سے جانتا ہوں، اور اس وقت بھی مجھے پتہ تھا اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے. جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت اس بچے کو جنین کہا جاتا ہے. جنین کا معنی چھپا ہوا، تو ابھی چھپا ہوا ہے. اب اس وقت میں، اس حالت میں بھی جب تمہیں خود اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں تھا، اپنا بھی شعور نہیں تھا، اللہ فرماتے میں اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا تم کیا ہو. لہذا فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو. میں بڑا حاجی، میں بڑا نمازی، میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا عالم، میں بڑا مفتی، یہ اپنی پاکیاں خود بیان نہ کیا کرو. اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو. اپنے آپ کو اللہ کا ایک ایسا بندہ سمجھو جو مجرم ہے، جو نادم ہے، شرمندہ ہے. فرمائے اپنی پاکیاں بیان کرنا یہ کسی اچھے انسان کا کام نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، غالباً حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی، ابو سلمہ کی. آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا جی اس کا نام برہ ہے، بارہا برہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام سے تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اس نام سے تو اپنی تعریف کی بو آ رہی. برہ کا معنی نیک، تو ایسے جیسے یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہی، اس لیے یہ نام، ایسا نام رکھنا ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا اس کا نام رکھو زینب. زینب نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا نام میں بھی ایسی چیز پسند نہیں کی گئی کہ جس میں خود ثنائی ہو، اپنی تعریف ہو، اپنی پھونپا ہو. اور دوسرا فرمایا کہ کوئی کسی کے منہ پہ بھی تعریف نہ کرے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے جو آدمی تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال. اور فرمایا کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف میں بھی یوں ہی کہے کہ میرے علم کے مطابق وہ اچھا انسان ہے، باقی جو اللہ جانتا ہے مجھے نہیں پتہ. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. ہاں جو اچھا ہو اس کے عدم موجودگی میں وہ نہیں ہے، پھر کہا جائے کہ ہاں وہ بندہ اچھا ہے، میرا معاملہ اس سے ہوا ہے، میرا واہ اس سے پڑا ہے. کہنے نے واہ پہ آ جانے یا راہ پہ آ جانے، بندے سے معاملات ہوتے تو پتہ چلتا ہے بندہ کیسا ہے. زبانی گفتگو میں تو ہر ایک ہی بندہ لگتا ہے جی بڑا ماشاءاللہ زبردست انسان ہے. تو اس لیے کسی کی تعریف کرتے ہوئے ایک تو مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے.
اب جو تعریفوں والے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعی تعریفوں کے مستحق ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریفوں میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کی کہ ان کو بڑھاتے بڑھاتے خدا تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ آپ جیسا عظیم انسان بھی جب یہ بات کہہ رہے کہ میری تعریف میں حد سے آگے نہ جانا، تو کوئی دوسرا انسان کہاں اس کا مستحق ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا اپنی تعریفوں کے پل مت باندھو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کون کتنے پانی میں، کون کیا ہے، وہ کتنا تقوی والا اور کتنا بزرگ ہے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا ڈرتے رہو، ندامت اختیار کرتے رہو، شرمندہ رہو، اللہ کے سامنے اپنی بڑائیاں نہ کرو، بلکہ گناہ گار سمجھو، نافرمان سمجھو، بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اس کی رحمت کے دریا بڑے وسیع۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اپنی رحمت کے، اپنی بخشش کے ان دریاؤں میں غوطے لگوا کر گناہوں سے پاک صاف کر کے ستاری والی چادر میں ڈھانپ کے اللہ ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ بالخصوص گزشتہ دنوں میں جتنے ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ہمسائے اس دنیا سے گئے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ حاضرین مجلس و سامعین محترم کے جو عزیز و اقارب بھی دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس